اور آخری بات سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ موجود ہے، مجھے اور آپ کو اس آخری دنوں میں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا تھا۔ کیا ہم نے فوش ویب سائٹس کا وزٹ چھوڑا؟ کیا ہم نے سوشل میڈیا پر بری دوستیاں ترک کی؟ کیا ہم نے گالیوں کو چھوڑا؟ کیا ہم نے آوارہ گردیوں کو چھوڑا؟ کیا اپنے ذہن میں جان بوجھ کر گندے خیالات لا کر حصول لذت کے لیے جو وقت گزارنا پہلے عادت بنایا ہوا تھا رمضان میں اس کو ترک کیا؟ کیا ہم نے جھوٹ کو چھوڑا، فراڈ چھوڑا، حرام کمانا چھوڑا؟ اگر یہ چیزیں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اسی طرح ہماری بہنیں کہ غیبت کے بغیر ہماری بہنوں کا گزارا نہیں ہوتا۔ ایک خاتون کو منع کیا گیا کہ آپ غیبت نہ کریں، وہ کہنے لگی مفتی صاحب پھر ہم بیٹھ کر کیا باتیں کریں؟ یعنی حیرت انگیز سوال ہے کہ غیبت اگر دو عورتیں مل کر بیٹھ جائیں غیبت نہ کریں تو کیا کریں پھر یہ بتائیے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں؟ تو واقعی ان کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے، لیکن یہ آخرت کے سلسلے میں انتہائی ہولناک بات ہے کہ حالت روزہ ہو پھر بھی شوہر کی غیبت، ساس کی غیبت، نندوں کی غیبت اور برائیاں ہو رہی ہوں، بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ یہ آج مبارک اور متبرک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں غافل مسلمانوں کے درمیان میں سے ہم سب کو اس متبرک محفل میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کی طرف مائل ہوں۔ یہ چند رمضان کی گھڑیاں رہ گئی ہیں، اگر یہ رمضان گزر گیا اور بخشش و مغفرت نہ ہوئی تو ہلاکت ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہے، اور اگلے رمضان کا کچھ پتہ نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک زندہ نہ رہوں، اور آپ آج ہمارے سامنے بیٹھے، ہو سکتا ہے اگلے رمضان سے پہلے آپ زیر زمین جا چکے ہوں۔ بعض لوگ دیکھیں یہ معروف ہے لوگوں میں، میں نے جیسے سنا ہے، کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قضا ہو جائے تو اگلے رمضان سے پہلے لازم رکھ لو۔ ایسی بعض بہنیں جو اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید اگلے رمضان سے پہلے ہمیں رکھنے ہی ہوں گے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگلے رمضان سے پہلے ان کو رکھ لینا افضل ہے، بہت اچھا ہے، اور بہت بہتر ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ رکھ لیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اگلا رمضان آ گیا تو آپ گناہگار ہو گئے کہ ابھی تک قضا کیوں نہیں کیے، یا اگلا رمضان آ گیا تو پھر اور بڑھ کر آگے یہ کہنا کہ اب ان روزوں کی قضا نہیں ہو سکتی، اب تو دوسرا رمضان آ گیا ہے، اب تم گناہگار ہو، اللہ کی بارگاہ میں بس توبہ کر لو، یا کفارہ دے دو، یا صدقہ فطر دے دو، فدیہ دے دو۔ نو، جب ایک میں اور انداز سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم نازل فرمائے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ بعضوں کو وقت کے ساتھ مقید کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے کہ اگر آپ اس وقت میں کریں گے تو یہ ادا ہوگا، وقت گزار دیں گے تو قضا ہو جائے گا۔ جیسے 5 وقت نماز، رمضان کے روزے، ان کے لیے وقت محدود اور مخصوص ہے۔ اگر آپ ایک نماز کو بھی اس کا وقت نکال کر ادا کریں تو وہ ادا نہیں ہے بلکہ قضا ہو جائے گی۔ انہیں کہتے ہیں مقید بالوقت، اور یعنی وقت کے ساتھ قید کیے ہوئے۔ اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں بعض احکام اور بعض اس کو ہم معمور بھی کہتے ہیں، ایسے اعمال جن کا حکم دیا گیا۔ بعض معمور بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، پوری زندگی میں جب کبھی ادا کریں گے وہ ادا ہی کہلائیں گے، اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا۔ تو جیسے زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ضرور ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے، ایک دن بھی دیر کریں گے گناہگار ہوں گے، یعنی سال پورا ہو گیا زکوٰۃ لازم ہے تو ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور اس سال کی زکوٰۃ 6 سال بعد ادا کرتا ہے تو کیا یہ قضا ہے؟ قضا نہیں ہے، یہ ادا ہی ہے، تاخیر کا گناہ ہوگا۔ ایسے معمور بھی یا ایسے اعمال جن کا اللہ نے حکم دیا اور ان کو وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا، انہیں کہتے ہیں مطلق عن الوقت۔ مطلق معنی آزاد کیا ہوا، عن الوقت وقت سے، تو وقت سے آزاد کیا ہوا۔ تو یاد رکھیں جتنی قضا ہو جاتی ہیں چیزیں پھر یہ مطلق عن الوقت بن جاتی ہیں۔
مثال کے طور پہ نماز قضا ہو گئی معاذ اللہ، اب اس نماز کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو یہ پوری زندگی اس کا وقت ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت مخصوص نہیں کیا گیا کہ 1 گھنٹے میں کرنی ہے 2 گھنٹے میں۔ اسی طرح روزہ قضا ہو گیا تو یہ کوئی مقید بالوقت نہیں بن گیا کہ اگلے رمضان سے پہلے ہی ادا کرنا ہے، نہیں، اب پوری زندگی وقت ہے۔ لیکن یقینی جیسے بھی ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اگرچہ پوری زندگی وقت ہے لیکن کیا پتہ کب انتقال ہو جائے، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب روزہ قضا ہو جاتا ہے تو اگلے رمضان سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں، لہذا اگلا رمضان آ گیا اور ابھی آپ قضا کمپلیٹ نہیں کر پائی ہیں تو اس کے بعد بھی کریں گی، ورنہ آخرت میں گرفت ہوگی۔